وہ جب 6.5 گھنٹے میں نے تقریر کی تھی روافظ کے خلاف، ہمارے علاقے کا ایم این اے اس کے گھر کے ساتھ جو خود رافضی تھا، وہ جلسہ ہوا تھا جس میں پیر طریقت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ ان کی صدارت میں 6.5 گھنٹے عشاء سے لے کر فجر تک ان کے اس ذاکر کا تاج الدین حیدری کا میں نے جواب دیا جس نے کبھی مولانا عمر سے مناظرے کیے تھے۔ اس تاج الدین حیدری کو میری آخری ضرب لگی اور اسی ضرب سے وہ مرا، یعنی اس کے بعد وہ جواب نہیں دے سکا۔ تو جب وہ رات کو میں نے تقریر کرنی تھی، ایم این اے ناظم سارے ایجنسیاں ادارے روکنے پر تھے کہ یہ تقریر نہیں ہوگی، انہیں پتا تھا کہ آپریشن بڑا سخت ہوگا کیونکہ انہوں نے جلسہ کیا تھا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دی تھیں، خلفائے راشدین کو گالیاں دی تھیں، تو میں نے جواب دینا تھا اور جواب کتابوں سے دینا تھا اور جواب وہ دینا تھا کہ جس کا وہ قیامت تک جواب نہ دے سکیں۔ اور انہوں نے وہاں تہران تک رابطہ کر کے کوشش کی، ابھی تک تہرانی شیعہ بھی میرا جواب نہیں دے سکے ان سے 6.5 گھنٹوں کا۔ اس وقت جب وہ روکنے آ گئے مجھے، میں گھر سے دوسرے دروازے سے نکل کر دربار شریف پہ چلا گیا تو وہ ناظم گوجرے کا اور سارا لاؤ لشکر لے کے پہنچا، اور میں پھر جب دوسرے رستے نکلنے لگا، ٹھہرو 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 بات تو سنو۔ میں نے کہا اس وقت تم مرے ہوئے تھے جب عائشہ صدیقہ امی کو گالیاں دی گئی تھی، اب بھونکنے آیا مجھے۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں، روکنا ہے تو روکو، اب میری ملاقات وہاں ہوگی۔ تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں جلسہ کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے روکتے ہو۔ اس میں نے وہ اشعار بھی خاص صرف موت کے لحاظ سے پڑھے تھے۔ 6.5 گھنٹے آپریشن کیا تھا اور آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ اور یہ صرف ایک نہیں، ہر محاذ پر اللہ نے توفیق دی اور ہر محاذ پہ جھنڈے گاڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ انشاءاللہ پھر بھی جاری رہے گا۔ ناموس رسالت پہ پہرا دینا تو وہ ماں نے دودھ میں پلایا تھا، ختم نبوت پہ پہرا دینا وہ تو گھٹی میں ملا ہے۔ حافظ الحدیث کی نگرانی میں جو تربیت پائی ہے تو دین کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے، اگرچہ ٹکڑے بھی ہو جائیں، مگر میں نہیں یہ چاہتا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر جھگڑے ہو اور اہل سنت کو لوگ کہیں کہ یہ اچھے ہیں تمہارے مولوی، یہ آپس میں قیادت کے لیے جھگڑ رہے ہیں، تو یہ تانا یہ شکوہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ میں نے سب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اور جن مشائخ اور پیران کے اور ملک بھر سے اور بیرون ملک جنہوں نے مجھے ادب کے ساتھ یہ گزارش کی کہ آپ جس طرح پہلے آپ نے تیر سہے ہیں اور نہیں بولے، اب بھی چپ رہیں، اب بھی نہ بولیں۔ میں نے ان کو اتنا کہا کہ جب میرے سامنے کلپ چلا کے وہ کہیں الزام بیان کریں تو میں کیا چپ کر کے حمایت کر دوں ان الزامات کی، یا مجھے چاہیے کہ میں نفی کروں کہ یہ جو الزام ہے جھوٹا ہے؟ اور اس سلسلے میں بھی وہ جو 56 علماء کرام ہیں ان کے سامنے میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی پیش کروں گا کہ وہ میری تفتیش کریں میرے معاملات کی۔ جو کسی نے الزام لگایا ہے کہیں بھی، سارے اکٹھے کر کے ہر ایک کی مجھ سے تفتیش کریں۔ اللہ کے فضل سے حافظ الحدیث کے زیر سایہ ایسی پرورش پائی ہے کہ دنیا کی کوئی کرنسی بنی نہیں جو اس ضمیر کو خرید سکے۔ کہاں کی ایجنسیاں، کہاں کی کرنسی، کہاں کی سودے بازیاں، ہم نے تو مسلک کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک ایک بات ثابت کی ہے۔